زیب و زینت کے طریقے میں ایک یہ ہے کہ خواتین خوشبو استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں۔ تو خواتین کے لیے شرعی اعتبار سے ایسی خوشبو استعمال کرنے کی اجازت ہے جس کی مہک بہت معمولی ہو، جو خود اپنی ناک تک پہنچ سکے، یا شوہر قریب ہو تو اس کو خوشبو آ جائے، یا گھر میں لگائے، گھر میں لگانے کے بعد رہے، لیکن تیز خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہلکی خوشبو ہو یا تیز خوشبو ہو، اگر گھر میں لگاتی ہے اور شوہر کے پاس ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے، لیکن تیز خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہیں تو وہ ایسی اور ایسی ہیں، یعنی زناکار اور آوارہ ہے۔ اس لیے عورتوں کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو خوشبو وغیرہ لگا کر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، عورتوں کے لیے کیا ہے، مہندی لگانے کی اجازت ہے، بلکہ مہندی لگانا افضل ہے۔ حدیث شریف میں عورتوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آج کل عورتیں مختلف ڈیزائن کے ساتھ مہندی لگاتے ہیں، اس کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں جاندار کی تصویر نہیں ہو۔ البتہ مہندی کے انتخاب میں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مہندی استعمال کرے وہ پینٹ کی طرح پرت جمنے والی نہ ہو، ورنہ وضو غسل درست نہیں ہوگا۔ بازار میں بہت سی ایسی چیزیں مہندی کے نام پر بک رہی ہیں جن میں پینٹ کی طرح کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لگانے کے بعد ہاتھ پر پرت جم جاتی ہے۔ اس لیے ایسی مہندی سے بھی ہوشیار رہیں۔ جو مہندی صحیح ہے، جس کے لگانے سے پرت نہیں جمتی، اس طرح کی مہندی کا استعمال کرنا عورتوں کے لیے جائز ہے، بلکہ افضل ہے، عورتوں کو لگا کے رہنا چاہیے۔ لیکن بازاروں میں جو مہندیاں بکتی ہیں ان میں کچھ کیمیکل ڈال کے کچھ مہندی بنائی جاتی ہے جس میں لگانے سے پرت جم جاتی ہے۔ جب پرت جم جائے گی تو پانی اندر جذب نہیں کرے گا، تو وضو اور غسل ایسی صورت میں نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ناخن، بغل کے بال اور زیر ناف کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے، یا کتنے دنوں تک اگر نہیں کاٹے تو اس کی اجازت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بغل اور زیر ناف کے بال صاف کرنا اور ناخنوں کو کاٹنا مستحب ہے، کہ ہفتے میں ایک دن ناخن کاٹ لے، بغل کے بال اور زیر ناف یہ صاف کر لے، اور دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، مستحب ہے کہ جمعہ کے دن کاٹے۔ اگر ہفتے میں ایک مرتبہ صفائی نہ کر سکے تو 15-20 دن میں ضرور صفائی کرنی چاہیے، اور اس کی آخری مدت 40 دن ہے۔ اب اس کے بعد رخصت نہیں ہے، بلکہ صفائی کرنا واجب ہے۔ 40 دن میں صفائی کرنا واجب ہے، ہفتے میں ایک دن کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر ہفتے میں نہیں کر سکی تو پھر 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں کر لے، اور لاسٹ میں 40 دن میں تو کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر 40 دن گزر گئے اور بغل اور زیر ناف کے بال اور ناخنوں کو کاٹ کر صفائی نہیں کی تو ایسی صورت میں گنہگار ہوگی۔ اچھا، بالوں کی صفائی کے لیے کریم اور صابن کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اب وہ مطلب جس چیز کے ذریعے، چاہے کریم کے ذریعے ہو، چاہے اور جو چیزیں بالوں کو چھڑانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان کے لگانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے سر کے بال کا۔ عورتوں کے سر کے بال کبھی چھوٹے ہوتے ہیں تو بالوں کو بڑھانے کے لیے اور دوسرے بال لگاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے بالوں کو منوانا پہلے منوانا یا چھوٹے کروانا۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو چھوٹے کرواتی ہیں، بعض عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے بالوں کو منوا دیتی ہیں، تو شریعت کے اعتبار سے اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو عورتوں کے لیے اپنے بالوں کو منوانا یا چھوٹے کروانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، نہ سامنے کی جانب سے نہ پیچھے کی جانب سے۔ البتہ عورتوں کے لیے
سر کے بالوں کو کاٹے بغیر مختلف انداز سے باندھنا اور سنوارنا جائز ہے، اور اس کی خوبصورتی کے لیے کلپ ہے، کانٹے ہیں، پھول وغیرہ یہ لگا سکتے ہیں۔ البتہ کسی انداز کو اپنانے میں کسی فلمی اداکارہ وغیرہ کی نقل اور مشابہت مقصود نہ ہو، ورنہ گناہ گار ہوگی۔ یعنی کسی فلمی اداکارہ سے مشابہت اگر ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر اپنے بالوں کی اس طرح خوبصورتی کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ فلمی اداکارہ کی اتباع جائز نہیں ہے۔ ہاں، جوڑا باندھنا، عورتوں کے لیے بالوں کو جمع کر کے گدی پر جوڑا باندھنا یہ جائز ہے پیچھے کی طرف، لیکن اوپر کی طرف یہ جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عورتوں کو اوپر جوڑا باندھنا یہ جائز نہیں، ہاں نیچے گردن کی طرف باندھنا یہ جائز ہے۔ اچھا، جو لوگ سر کے اوپر جوڑا باندھتی ہیں، حدیث شریف میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے کہ جو عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح بال باندھیں گی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ بال اگر چھوٹے ہیں تو ان بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بالوں کا استعمال کرتے، تو کس طرح کے بالوں کے استعمال کی اجازت ہے؟ اور سنیے کہ عورتیں اپنے بالوں کو لمبا یا گھنا ظاہر کرنے کے لیے مصنوعی بال یا وگ استعمال کرتے ہیں، تو اگر یہ خنزیر یا انسانوں کے بالوں سے بنا ہوا ہے تو اسے اپنے بالوں یا سر پر لگانا بالکل جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بال لگانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے، اور اگر یہ مصنوعی بال انسان اور خنزیر کے بالوں کے علاوہ کسی جانور یا کسی اور چیز نائلون وغیرہ سے بنے ہوئے ہوں تو اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بال لگا رہی ہیں وہ بال خنزیر اور انسان کے بال تو نہیں ہیں۔ اگر انسان اور خنزیر کے بال ہیں تو ہرگز یہ جائز نہیں ہے، اور اگر نیلون کے بال ہیں یا اور کسی چیز کے ہیں، کسی جانور یا کسی اور چیز نائلون وغیرہ کے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے، لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی اب یہ ہے کہ جو بالوں کو بڑھاتی ہیں دوسرے بالوں کے ذریعے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ وہ بال کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی جانور کے ہیں یا نائلون کے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو لیں اور استعمال کریں، لیکن اگر کسی انسان اور کسی جانور کے بال ہیں تو ہرگز ان بالوں کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے خضاب لگانے کا، مرد ہو یا عورت، سر کے بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانا۔ اب خضاب بہت سارے ہوتے ہیں، تو سیاہ رنگ کا خضاب لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے رنگوں کا خضاب لگانا درست ہے۔ حدیث شریف میں سیاہ خضاب لگانے پر سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبوتر کے سینوں کی طرح خضاب کے استعمال سے اپنے بال سیاہ کریں گے۔ یہ لوگ جنت سے اتنے دور رکھے جائیں گے کہ اس کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گے۔ اس لیے کالا خضاب لگانے سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک خضابی کنگھی آتی ہے، تو خضابی کنگھی کا بھی وہی حکم، اس میں کئی طرح کے ہوتے ہیں کلر، تو خضابی کنگھی کا حکم بھی وہی ہے جو خضاب کا ہے۔ البتہ بالوں کا اصل رنگ جسے بلیچنگ کہا جاتا ہے یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بالوں میں پینٹ جیسا کوئی رنگ، ہیئر کلر لگانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کو لگانے کے بعد پانی بالوں تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے خضاب زینت اور زیب و زینت کے طریقے، تو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال عورتوں کو رکھنا چاہیے۔